نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ سے آیا مقدسہ نمبر 3 بلکہ 4 آیا مقدسہ نمبر 4 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے آیا مقدسہ نمبر 3 ہے اور تیسری آیا مقدسہ کا دوسرا حصہ کافی بڑی آیت ہے، آدھی پڑھی ہم نے۔ اور ویسے آیا مقدسہ کا نمبر 3 ہے، مرزائیوں کے نزدیک 4 ہے، کیونکہ مرزائی آج کل زیادہ قرآن پاک کی ریسرچ کر رہے ہیں نا، اور قرآن پاک سے ہی غلام قادیانی کانے کی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ ہزارہ لعنتیں فرمائے، کروڑہ لعنتیں فرمائے کہ کانے کا تعلق قرآن پاک سے کیا ہے؟ کانے کا تعلق اس کے کلام سے ہے، اس کی اپنے تذکرہ سے ہے، اس کی اپنی کتاب اپنی کتابیں جو اس نے لکھی ہیں ان سے ہے۔ اس سے دیکھو کانا کیا بھونک گیا ہے، اس کی بھونک پڑھو۔ یہ فرمان خدا ہے اور فرمان رسول ہے۔ اس لیے میں دونوں آیات مقدسات بلکہ دونوں احادیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا قال انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول ہوں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، میرے بعد کوئی میسنجر نہیں۔ اب آپ کوئی زبردستی کا اپنے آپ کو نبی ثابت کرے، نبی پیغمبر ثابت کرے، رسول ثابت کرے، میسنجر ثابت کرے، زبردستی کا، اب اس کا علاج سوا لعنتوں کے اور کیا ہوگا؟ اب کہیں ہتھے چڑھ جائے تو فاصلے جہنم کرنے کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ غلام قادیانی فائدہ اٹھا گیا انگریز حکومت سے۔ انگریز نے اس کو پیدا کیا تھا، ان کی پناہ میں رہا، مسلمان تتر بتر تھے، اور وہ بیچارے پریشان تھے
کیونکہ مسلمانوں سے یہ حکومت اس نے چھینی تھی۔ بہادر شاہ ظفر، اللہ تعالیٰ اس پہ ہزارہ رحمتہ کرے، مسلمانوں کا بادشاہ تھا اور مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں نے بہرحال کیا کہتے ہیں ٹھنڈے دودھ کو پھونکے مار کے پیا، جس وجہ سے یہ مسلمانوں پہ بدترین زوال آیا، بدترین زوال آیا۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا، اس کے بچیوں کو جو ان کا حال ہوا اب بیان کے قابل ہی نہیں۔ بیگمات کا جو حال ہوا وہ بھی قابل مذمت ہے، اور جو حال انگریز کرتے ہیں موجودہ دور میں بھی دیکھ لو، جہاں کہیں بھی وہ حملہ کرتے ہیں تو عورتوں کو اپنی عیاشی کا نشانہ بنا لیتے ہیں، اور ہندو بھی یہی کر رہے ہیں۔ کشمیر میں دیکھ لو، دور زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو مسلمان عورتوں کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ اتنی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اتنے لیڈر اپنے آپ کو کہلانے والے بڑے لیڈر، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے بھی، اور جب یہ کہتے ہیں کہ فوج میرے متحت ہے، تو آج تک کشمیر والوں کا تو حال ہوئی ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی سلطنت بھی دی ہے، متحت بھی، فوج بھی متحت ہے، لیکن منہ پہ مل کے بیٹھی ہیں۔ ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، ہمیں کیوں پوچھے؟ کشمیر جب بھی آزاد ہوگا نا، جب بھی آزاد ہوگا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور حضرت علامہ محسن محسن پاکستان خادم حسین رضوی، محسن پاکستان، محسن پاکستانی عوام، جنہوں نے دین کو پاکستانی عوام کے دلوں کے اندر جگا دیا، جگا دیا، اور عوام کو تو اس کا احسان سمجھنا چاہیے۔ محسن عوام کہ جن کے بچے کیبلوں پہ لگے ہوئے تھے، علامہ صاحب نے ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کر دیا۔ ان کا فرمان بالکل بجائے، تم لاکھ جتن کرو، کروڑہا منتیں کرو، ارباں پیسے خرچ کرو، تمہیں کشمیر نہیں ملنا، اور نہ ملے گا۔ ملے گا کس کو؟ جو مجاہد ملت آئے گا، جو مجاہد اسلام آئے گا۔ مجاہد جب آئے گا نا تو کشمیر ہمارا بن کے رہے گا پاکستان۔ کشمیر کو پاکستان میں داخل کرنا چاہتے ہو تو پھر مجاہد عوام، مجاہد پاکستان، محسن پاکستان، محسن عوام، خادم رضوی کی اس بات کو یاد رکھو کہ کشمیر تمہیں ملے گا جہاد سے، جہاد سے، ایسے نہیں ملے گا۔ اور یہی بات قرآن پاک نے بیان کی، اور قرآن پاک کے خلاف بھونکنے والے، بکواس کرنے والے سہ پیدا ہوتے رہیں گے، کافی پیدا ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ مسلمانوں میں منافق بھی ہیں، اوپر سے قرآن پاک پڑھنا آئے نہ آئے، باتیں بڑی بڑی کریں گے، آئیں گے اور ڈھینگے فلان ڈھینگے، جیسے احمد عیسیٰ اور کانا جو مرزا اپنا انگریزی کی پیداوار تھا، غلام قادیانی، اس نے کافی بکواسات کی۔ اب مرزائی جو ہیں ان کافروں کے پاس بیٹھ کر لندن میں، برطانیہ میں بڑے بڑے
اپنا مرکز قائم کر کے تو مسلمانوں کے خلاف بھونکتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بھونکتے ہیں. لیکن ان بھونکنے والوں کو پھر بھی دیکھو تو کہیں نہ کہیں پروٹوکول مل رہا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو جناب علی جگہ مل رہی ہے، فلاں مسجد کی جگہ، فلاں دین، ان کے دین کو پڑھانے کی جگہ. جب ہیں وہ غیر مسلم، ان کو ایک جگہ پورا علاقہ ربوے کا دے دیا گیا ہے، قادیان کا دے دیا گیا ہے، تو ادھر ہی مرے. اسلام آباد مرکز میں جگہ دیکھو تو لڑائی پر نہ ڈلانی ہے نا، بالکل لڑائی ہوگی. اسلام آباد والے مسلمان ہی ان کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن جو رولڈ گولڈ ہیں، جن کے دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جن کو کہتے ہیں سیکولر مسلمان ہیں، یعنی پیور حرام زادہ کے بننے کی کوشش کرتی ہیں. پیور حرام زادہ، سیکولر کا معنی کا نہ ماں کا نہ باپ کا، کسی کا بھی نہیں اسے لحاظ، نہ باپ کا لحاظ نہ ماں کا لحاظ. تو مراد پیور حرام زادے، اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے، وہ تو مسلمان ہی نہیں. مسلمان تو یہی ہے نا کہ جو اللہ کی وحدانیت پہ ڈٹ جائے، محمد رسول اللہ کی رسالت کو عام کرے. بس دو ہی تو کام ہے، تیسرا تو کام ہی کوئی نہیں. اللہ کی وحدانیت پہ ڈٹے گا تب جہاد کرنا پڑے گا. نبی علیہ السلام کی رسالت پہ ڈٹ گیا، ختم مرسلین مان لیا، تب جہاد کرنا پڑے گا. مرزائی تو اس بات کو نہیں مانتے. مرزائیوں سے تو جہاد اللہ اعلان ہے، بالکل اللہ اعلان جہاد ہے. اور کچھ لوگ جو میں اس آیا مقدسہ کو ایز اے مذاق، ایز اے استہزاء لے، اس دین اسلامی مکمل ہے. کیا پہلے انبیاء کے دین مکمل نہیں تھے؟ تو دین انبیاء کا تو یہاں ذکر ہی نہیں، آیا مقدسہ میں انبیاء کا ذکر ہی نہیں، کافروں کا ذکر ہے. الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن مایوس ہو گئے ہیں کافر. احمد عیسیٰ والے مایوس ہو گئے ہیں، احمد عیسیٰ کے ماننے والے مایوس ہو گئے ہیں، بت پرست مایوس ہو گئے ہیں، خانہ بدوش ستارہ پرست مایوس ہو گئے ہیں، سورج پرست مایوس ہو گئے ہیں، چاند پرست مایوس ہو گئے ہیں، آتش پرست مایوس ہو گئے ہیں. الیوم یئس الذین کفروا، سارے مشرک، سارے کافر مایوس ہو گئے ہیں. یہ ہے مقدسہ. انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، کافروں کا ذکر ہے، بت پرستوں کا ذکر ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے. آج کافر جتنے بھی کافر لوگ ہیں، آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بت پرست ہیں، بدھ مست ہیں، بدھی کے پوجنے والے بدھو ہیں یا بدھی ہیں، بدھی کہلاتے ہیں وہ، بدھی ہیں، کوئی بھی ہے. آج کے دن وہ مایوس ہو گیا. کس سے؟ یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے، تمہارے دین سے وہ بیزار ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں کہ اب کچھ نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس دین کو بلندی عطا فرمانی ہے، وہ فرمانی ہے، اس لیے مایوس ہو گئے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر یا اللہ پر بہتان باندھے، اللہ پر بہتان باندھے، حالانکہ اللہ تمہیں سلامتی کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، اسلام والا بناتا ہے تاکہ تم سلامتی میں ہو. سلامتی کی دعا کرتا ہے
امن عربی کا لفظ امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے. بت پرست کوئی بھی امن کی دیوی نہیں، کوئی بھی امن کا دیوتا نہیں، سب کا دیوتا اللہ ہے. وہی امن والا ہے اور وہی امن کی طرف بلاتا ہے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ان ظالموں کو تو اللہ نے ہدایت ہی نہیں عطا فرمائی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. نہیں، ہدایت ہی نہیں دی اللہ. اس لیے فرمایا الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ. آج کے دن اللہ تعالیٰ کے اس دین سے، تمہارے اس دین سے جو اللہ نے تمہیں دیا، اس دین سے کافر مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم، تم کوئی غم نہ کرو، تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے ان سے، کوئی ملال نہیں آنا چاہیے تمہارے دل پہ. فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو. مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو. عام حدیثہ جیسے لاکھوں بھی آ جائیں، دین اسلام کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے، باقا نہیں کر سکتے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. رب نے فرمایا میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا. کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تمہارے دین اسلام کے ساتھ. تمہارے دین اسلام پر میری رضا ہے، میری رضا ہے کہ تم دین والے بن جاؤ، دین اسلام والے بن جاؤ. میں اس پہ راضی ہوں، اس دین سے میں راضی ہوں. جب تم اسلام والے بن جاؤ گے تو میں تمہارے اوپر بھی راضی ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی رضا لینا چاہتا ہے، اللہ اس پہ راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے. لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈر گیا، جو اپنے اللہ سے ڈر گیا. ڈرنے والے پر اللہ راضی ہو گیا، تمہارے دین سے اللہ راضی ہو گیا. اگر اس کی رضا چاہتے ہو تو پھر دین اسلام کو اپناؤ. احمد عیسیٰ کی بات جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کن کو فرمایا؟ پھر بات دوبارہ سنو، کن کو فرمایا؟ کافروں کو، کہ آج کے دن کافر لوگ مایوس ہو گئے. کس سے؟ تمہارے دین سے. لکم اگر من دینکم فلا تخشوہم، پس تم ان سے مت ڈرو، کافروں سے مت ڈرو. واخشونی، اور مجھے سے ڈرو. آپ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو، عذاب تو میرا ہونا ہے، پکڑ تو میری ہونی ہے، تو ڈر تو میرے سے ہونا چاہیے، کافروں سے تو نہیں نا. کافروں کی تو کھمب ٹھپو، اگر ایک مارتے ہیں تو آگے 10 مارو. یہ ہمارے قرآن کا اصول ہے. بار بار آزماؤ نہیں، بار بار وہ عہد توڑتی ہیں. اب تم بھی اس عہد کا خیال نہ کرو، ورنہ آقا علیہ السلام کا میثاق عہد، میثاق مدینہ پڑھ کے دیکھو، دوبارہ میثاق مدینہ یاد کرو. ہر لیڈر کے ذہن میں ہونا چاہیے. لیڈر کوئی جب چبل لیڈر ہو، تھوڑا بہت انگلش جانتے ہو تو وہ لیڈر مان جاتے ہیں. دین اسلام کا پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے مولوی ٹھیکیدار ہیں. ٹھیکیدار نہیں ہے تو چوکیدار تو ہے نا، چوکیدار تو ہے نا. تمہارے سے، تم سب سے مولوی اچھا قرآن پڑھ لے گا، اچھا اس کا بیان کر لے گا،